بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے ہر کام میں اتنی رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق کے مسائل ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں، ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو آج ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائی بہنوں کے لیے انتہائی خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، رزق اور دولت کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے، اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان رہتا ہے یا رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، سفر میں، کاروبار میں مصروف ہیں، گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بالفرض آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، مجھے اتنی رقم مل جائے، آپ کو اللہ پاک اس سے کئی زیادہ عطا کریں گے۔ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں، جس نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، اس نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے، آپ جب یہ وظیفہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو ہو جائیں، اور اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر، یا کام پر بھی موجود ہیں تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں آپ نے یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا، سکون سے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ کوئی سا بھی جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے کوئی جو کچھ بھی چاہتا ہے مانگ لے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ہے۔ آیت مبارکہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ایک بار ہو گیا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 2 بار ہو گیا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، یعنی اس آیت مبارکہ کی ایک پوری تسبیح اچھی طرح گن کر پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ اچھی طرح گن کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ ناظرین، جب آپ سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ آپ نے یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا اللہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجئے، اور جیسے ہی آپ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 11 مرتبہ یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں یا اللہ کو پھر سے 11 مرتبہ گن کر پڑھنا ہے۔ اگر اس کے کچھ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم 11 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا ذکر لازمی کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر 11 بار یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ وہی درود پاک پڑھ لیں جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔